کسی کا باپ بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پہلے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ مارکہ حق میں پاکستان نے 5 گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ اگر کسی کو شک ہے تو اس کی ایک قسط ہم دکھا چکے ہیں۔ ہمارے عزم میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام، کہا مارکہ حق میں جو آپ نے دیکھا وہ ہماری مجموعی پاور پوٹینشل کا 10 سے 15% ہے۔ 14 اگست کو عظیم الشان پریڈ ہوگی۔ پاور پوٹینشل کی چھوٹی سی جھلک عوام کو دکھائیں گے۔ پاک فضائیہ نے مارکہ حق میں دشمن کے 4 رافیل سمیت 8 طیاروں کو تباہ کر دیا۔ ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ایئر وائس مارشل طارق غازی کی بریفنگ، کہا ایئر فورس نے پہلی بار ملٹی ڈومین آپریشنز کو انٹروگیٹ کیا۔ دشمن کی ہر سرگرمی نوٹ کر رہے تھے۔ بھارت آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف شفاعت علی خان نے بتایا مارکہ حق کے دوران ہماری ہم آہنگی ہماری فتح کی ضامن بنی۔ بھارتی بحریہ اپنی پناہ گاہوں تک ہی محدود رہی۔ ازلی دشمن کا غرور خاک میں ملایا، سری نگر سے بھٹنڈا تک تاریخی سبق سکھایا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا ایئر ہیڈ کوارٹر میں تقریب سے خطاب، کہا بھارتی فضائیہ کو عبرتناک اور ذلت آمیز شکست دی، دنیا کی سر فہرست لڑاکا طیاروں کو خاک میں ملایا، جدید ایئر ڈیفنس کو نقصان پہنچایا، الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر میں دشمن کو دھول چٹائی۔ مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو بھی خراج تحسین پیش۔ پہلگام واقعے پر بھارتی پروپیگنڈا سچائی کی طاقت سے شکست کھا گیا۔ پاکستان نے بھارتی پروپیگنڈا اور من گھڑت خبروں کا مقابلہ ذمہ دارانہ اور حقیقت پر مبنی بیانیے سے کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارتی میڈیا پر ذمہ داری اور سنسنی خیزی کا بازار گرم تھا، لیکن پاکستان نے دنیا کے سامنے حقائق رکھے کیونکہ سچائی دشمن کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پشاور میں جشن فتح کی خصوصی تقریب، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی شرکت، عوام کی بڑی تعداد شریک، ڈھول کی تھاپ پر روایتی رقص، شاندار آتش بازی، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ قطر کا ایک بار پھر پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان، وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ، رہنماؤں کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ قطری وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ، رہنماؤں کی ایران میں امریکہ مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو، وزرائے خارجہ کا مذاکرات اور سفارتکاری کے عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور، خطے کے ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق۔ ایران جوہری پروگرام ختم کرنے سمیت کئی معاملات پر آمادہ ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کے رہنما مارے جا چکے، اب وہ شدت سے ڈیل چاہتا ہے، ہم ایران سے وہ حاصل کریں گے جو چاہیے۔ ایران کے ساتھ ہم معاہدہ 1 ہفتے میں طے پا سکتا ہے، خبردار کیا ایران آبدائے ہرمز کھولنے کے لیے جلد معاہدہ نہیں کرتا تو نئے حملے کریں گے۔ امریکی تجویز کے بارے میں واشنگٹن کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، تجویز پر ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران ابھی امریکی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے قلیل مدتی معاہدے پر غور، جامع معاہدے کے لیے فریقوں کے درمیان اختلافات برقرار۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، کہا جزوی معاہدہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا سبب بنا سکتا ہے، عارضی انتظام ایک صفحے پر مشتمل یادداشت کے طور پر مرتب کیا جا رہا ہے۔
اور ایرانی عوام جنگ کے حقیقی فاتح ہیں، جلد فتح کا جشن منائیں گے۔ نائب ایرانی صدر رضا عارف نے کسی بھی قسم کی اجارہ داری پر یقین نہیں رکھتے۔ آبنائے ہرمز ایران کی جائز ملکیت ہے، ہم آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں، عام آبی گزرگاہوں کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے، علاقائی سلامتی یقینی بنانے کے لیے ہمسایوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔